السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور سناؤ کیا حال چال ہے؟ تو آپ کا ہوسٹ محمد خلیل آپ کے لیے لے کر آیا ہے ٹرانسفارم کا اگلا پارٹ، جو کر ہم شروع کریں گے 1 to 1 ٹرانسفارم کے نیچے سے۔ تو ہم اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک شعر عرض کرنے والا ہوں۔ نقاب کیا چھپائے گا شباب حسن کو، نقاب کیا چھپائے گا، نقاب کیا چھپائے گا شباب حسن کو، نگاہ عشق تو پتھر بھی چیر دیتی ہیں، نگاہ عشق تو پتھر بھی چیر دیتی ہیں۔ چلو تھینک یو۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز کی طرف۔ تو اس ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جی آپ نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور پرانوں کو میں شکریہ کرتا ہوں، اور لائک کر دیجئے گا میری ویڈیوز کو، کمنٹ کیجئے پلیز، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر لیجئے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے گا، کوئی بھی ویڈیو میں ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز کی طرف۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلے شارٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم بارے میں، تو میں ان پیج اوپن کرنے والا ہوں، تو ان پیج کے اندر میں نے وہ ٹرانسفارم ہوگا، تو میں آپ کو جسٹ اس کے آگے سٹیپ ہم چلتے ہیں پڑھائی تو انشاءاللہ مجھے جتنی میں نے ویڈیو ڈالی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سب کو پسند آئی ہیں، تو انشاءاللہ میں یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور نہیں بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور کلک کر لیجئے گا، اس سے آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ اور یہاں پر ہم آ چکے ہیں اپنے ٹرانسفارم کو، اندر میں نے کھول لیا ان پیج میں، تو ہم ٹرانسفارم کی اوپر کی سائڈ پر آ چکے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں ہم سٹاپ آف ٹرانسفارم 1 to 1 ٹرانسفارم۔ اب ٹرانسفارم کی بناوٹ کے لحاظ سے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اس کے ٹرانسفارم کے کتنے پارٹ تھے؟ 15 پارٹ تھے، 15 پارٹ ہم نے پڑھ لیے تھے، لیکن 15 پارٹ کی تعریف نہیں پڑھی تھی، تو آج ہم 15 پارٹوں کی تعریف پڑھنے والے ہیں، تو دھیان رکھیے گا، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی رائٹنگ اور اچھی سے اچھی اس کی اردو میں آپ کو بتا پاؤں۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسفارم کی بناوٹ کے کتنے پارٹ ہیں؟ تو کتنے پارٹ تھے؟ 15 پارٹ تھے، جن میں سے نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس آج سٹیل ٹرانسفارمر، سٹیل ٹینک ٹرانسفارمر۔ یہ سٹیل ٹینک کا بنا ہوتا ہے، یہ سٹیل ٹینک جو سا ہے نا، یہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے۔ یہ ٹینک انسولیٹڈ آئل یا منرل آئل سے تقریباً بھرا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ انسولیٹڈ آئل ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ ڈر نہیں ہوتا کہ اس میں آگ لگے گی یا کوئی بھی پریشانی ہوگی، تو تقریباً بھرا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کور اور وینڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ کور یعنی کہ وہ پتریوں دار ہوتی ہے، اس کو ہم کور کہتے ہیں، اور وینڈنگ یعنی کہ وہ کاپر کی جو سی تار ہوتی ہے، اس کی وینڈنگ کی ہوتی ہے، اس کو 2 وینڈنگوں میں، ایک سیکنڈری وینڈنگ اور ایک پرائمری وینڈنگ، یہ دونوں وینڈنگ استعمال کی جاتی ہیں، جن سے ہمیں وولٹیج کم اور زیادہ کرنے کی مدد ملتی ہے، یعنی کہ کور۔ اب یہ آگے دیکھیں، وہاں پر اندر کور اور وینڈنگ وغیرہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں دوسرے نمبر پر ہی ہمارے نیچے دیا ہوا ہے کور۔ یہ پتری دار سٹیل کی بنی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو پتری میں بتا رہا تھا وہ سٹیل دار ہی ہوتی ہیں، سٹیل کی بنی ہوتی ہیں، اور یہ پتری آپس میں انسولیٹڈ ہوتی ہیں۔ پتری دار بنانے سے ایڈی کرنٹ کم ہوتی ہے، یہ سٹیل سے بنائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ ایڈی کرنٹ جو ہے لیکیج کرنٹ ہوتے ہیں، وہ اس میں بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پتری جو ایک پتری ہوتی ہے نا، تو وہ انسولیٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اس پر انسولیشن ہوتی ہے،
اور وینڈنگ سنگل فیز ٹرانسفارمر میں پرائمری اور سیکنڈری وینڈنگز ہوتی ہیں، جبکہ 3 فیز ان ٹرانسفارمر میں 3 پرائمری اور سیکنڈری وینڈنگز بنائی جاتی ہیں جن کے آپس میں مخصوص کنیکشن ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے ایک سنگل فیز ہوتا ہے تو اس میں صرف 2 ہی وینڈنگ، یعنی کہ پرائمری اور سیکنڈری، جس سے ہم ایک طرف سے وولٹیج لیتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم حاصل کرتے ہیں. جب ٹرانسفارم 3 ٹرانسفارم جو سا ہے تو اس میں ہر وہ 3 وینڈنگز ہوتی ہیں، پرائمری بھی 3 اور سیکنڈری بھی 3 وہ بنایا جاتا ہے جس کے مخصوص آپس میں کنیکشن کیے جاتے ہیں. کنزیومر روٹرز، یعنی کہ یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہے. کنزیومر روٹر یہ ایک چھوٹا سا ٹینک ہے جو ٹرانسفارمر کے مین ٹینکی کے اوپر لگا ہوتا ہے. یہ سلنڈر کا ہوتا ہے، یعنی سلنڈر کی شکل کا ہوتا ہے، اور مین ٹینک اور کنزیومر روٹر ایک پائپ کے ذریعے آپس میں ملے ہوتے ہیں. یہ متزلزل کا کام انجام دیتا ہے، آئل کے گرم ہو کر پھیلنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے اور آئل ٹھنڈا ہونے کی صورت میں مین ٹینک میں تیل فراہم کرتا ہے. اس میں ایک طرف شیشے کی نالیاں لگی ہوتی ہیں اور جو ٹرانسفارمر میں موجود آئل کو کولنگ بناتے ہیں، کولنگ یعنی کہ ٹھنڈا کرتا ہے. اس شیشے کی نالیاں ہر گیج کے لیے لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور نشانہ زدہ حصے تک ٹھنڈا آئل کا لیول ضرور ہونا چاہیے. یعنی کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس کا جو سا آئل کا لیول ہوتا ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ٹھنڈا ہو پائے. یہ ٹینک کچھ نہیں کرتا، یہ صرف اس کو جب گرم ابالا لگتا ہے تو وہ پھیلتا ہے نا، تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ٹینک لگایا ہوتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ دوسری طرف سے اسی کو دوبارہ اسی ٹینک میں دوبارہ ڈال دیتا ہے بڑے نچلے میں. اس میں نالیاں بھی لگی ہوتی ہیں 4 چپرے، تو ان کا یہی کام ہے کہ یہ تیل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور بریدر یہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ٹرانسفارمر کے اندر ہوا جاتی اور واپس آتی ہے. حرارت کی وجہ سے آئل پھیلتا ہو یا باہر خارج، جو کہ موٹے تاروں کے چند چکروں پر مشتمل ہوگی اور دوسری وینڈنگز کے متوازوں میں ہوں گی. اس سے شنٹ وینڈنگ کہتے ہیں جو کہ باریک تاروں کے زیادہ چکروں پر مشتمل ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو بریدر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ٹینک کے اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے، سوراخ سے وہ ہوا اندر جاتی ہے جس سے وہ ٹھنڈا ہونے میں اس کو مدد ملتی ہے، اور اس سے جو خارج ہونے کی اس میں ایک موٹی تار کے چکر بھی ہوتے ہیں جس سے وہ زیادہ خارج ہوتا ہے. اور یہ اس لیے اسے بریک تاروں سے اسے شنٹ وینڈنگ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بریک تاروں سے بنایا جاتا ہے. اس سے یہ جو سی آئل ہے یہ کم خرچ ہوتا ہے، کم خارج بھی ہوتا ہے اور جلدی ٹھنڈا ہونے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ موٹی تار کبھی بھی اتنی جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی اور بریک تار جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو آج الٹرنیٹک تعریف پڑھیں گے، بس یہاں تک ہم پڑھیں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم کولنگ فین کے آگے پڑھنا شروع کریں گے. تو الٹرنیٹک ٹرانسفارمر تعریف ایسی ہے، ایسے جنریٹر یا ایسا الٹرنیٹک الیکٹریکل میکینیکل انڈکیشن کے اصولوں کے تحت کام کرتا ہے. یعنی کہ وہ اس کے اندر کے جو ان سے انڈکیشن مقناطیسی میگنیٹی ہوتے ہیں ان کے اصول کے تحت کام کرتا ہے، جس کے اصول کے تحت ڈی سی جنریٹر کام کرتا ہے. یعنی کہ جس کے جیسے ڈی سی یعنی کہ کام کرتا ہے نا جنریٹر، ویسے ہی یہ اے سی بھی کام کرتا ہے. آلٹرنیٹک بھی ایک آرمیچر اور ایک مقناطیسی فیلڈ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ڈی سی جنریٹر میں مقناطیسی فیلڈ ساکن اور آرمیچر گھومتا ہے.
یعنی کہ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو آرمیچر ہوتا ہے نا اس کے فیچول میں ہوتا ہے. آرمیچر ڈی سی میں صرف آرمیچر ہی گھومتا ہے اور مقناطیسی فیلڈ ساکن میں پڑتا ہے، اور اے سی میں آرمیچر بھی گھومتا ہے اور مقناطیسی فیلڈ بھی گھومتا ہے. تو جب آلٹرنیٹر میں آرمیچر سٹیٹر کی شکل میں ساکن اور مقناطیسی فیلڈ روٹر کی شکل میں گھومتا ہے تو آرمیچر وائنڈنگ سٹیٹر پر کی جاتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی آئی ایم ایف باہر لائی جاتی ہے. اور جب روٹر پر محدود وائنڈنگز کو سپلائی رننگز کے ذریعے باہر سے کرنٹ سپلائی کی جاتی ہے تو جس سے روٹر باقاعدہ اندازے میں مقناطیسی فیلڈ کے پول بنتے ہیں، یعنی کہ پھر وہ کرنٹ دینا شروع کر دیتی ہے تو اسے پول کہتے ہیں، یعنی کہ کرنٹ کے چکروی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. تو دیجیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.